بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم۔ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 25 ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو قسم کے گروہ ہیں جن کا آپس میں مقابلہ جاری اور ساری ہے، اور رب تعالیٰ کے دین کے بارے میں وہ جھگڑتے ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ وہ ہیں جو کہ کافر ہیں، اور دوسرا وہ ہے جو مومن ہے۔ تو کافروں کے لیے شدید وعید سنائی گئی کہ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، کافر لوگ جہنم میں ہوں گے۔ تو اب اس آیت میں جو مضمون ہے وہ بھی یہی ہے کہ ان کافروں کے لیے جو یہ شدید عذاب ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ انہوں نے کفر کیا، سبب یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، سبب یہ ہے کہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، سبب یہ ہے کہ وہ الحاد کرتے ہیں اور کجروی اختیار کرتے ہیں۔ تو پہلے کافروں کے لیے وعید شدید سنائی گئی، اور اب اس کے اسباب پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ دوم یہ کہ اس سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور تقوی پیدا کرنا، اس کا مناسک حج سے اور مسجد الحرام سے ایک تعلق ہے۔ اس نسبت سے فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں ان میں کیا تقوی پیدا ہوگا، وہ کس طرح عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ویصدون عن سبیل اللہ، اور روک رہے ہیں وہ اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے، الذی، وہ مسجد حرام، جعلناہ للناس، جس کو ہم نے بنایا ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کی عبادت کے لیے، لوگوں کی نماز کے لیے، سواء العاکف فیہ والباد، برابر ہے اس مسجد حرام میں مقیم، والباد، اور مسافر۔ مسجد حرام میں اعتکاف کرنے والا العاکف، یا مقیم اور وہاں رہنے والے، اور باہر سے آنے والے الباد، مسافر لوگ، ان دونوں کا مسجد حرام میں حق برابر ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، اور جو کوئی
ارادہ کرے گا اس مسجد میں بے الحاد کجروی کا، بظلم ظلم کے ساتھ، نذقہ من عذاب علیم، تو ہم انہیں چکھا دیں گے عذاب دردناک۔ اس آیت میں فرمایا ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے اور مسجد حرام سے روکا، جس مسجد حرام میں مسافر اور باہر سے آنے والے اور وہاں رہنے والے حقوق کے اعتبار سے برابر ہیں، وہ سب کی عبادت کی جگہ ہے، مگر انہوں نے فرق کیا کہ باہر سے آنے والوں کو روکے رکھا، مسجد حرام میں عبادت کرنے نہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کے ساتھ عمرہ کرنے آئے تھے، مگر ان کافروں نے ان کو روکا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ جو ان الذین ہے، اس کی خبر یہاں ایک لفظ محذوف ہے کہ ہلکو، بے شک ایسے کافر اور مسجد حرام سے روکنے والے ہلاک ہو گئے۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام ہلکو، ہلاک ہو گئے یا اہلکو۔ یہاں یہ کفرو کا لفظ جو ہے یہ ماضی ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اور وَيَصُدُّونَ کا جو لفظ ہے یہ مضارع ہے، یعنی جو روکتے ہیں اور روکیں گے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو یہ یصدون مضارع کے صیغے کا عطف کفرو ماضی پر ہوا ہے، اور یہ اس لیے کہ یہ یصدون جو ہے یہ فعل مضارع یہاں دوام اور استمرار کا معنی رکھتا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور پھر کفر کرنے کے بعد ان کی شان، ان کی صفت یہ ہے، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے اس کفر کے ساتھ ساتھ مستقل لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک بھی رہے ہیں۔ تو یہاں پر یصدون کا جو استعمال مستقبل کے صیغے سے ہوا ہے یہ اصل میں دوام کے لیے ہے، یعنی کفر کرنے کے بعد پھر وہ اس کے بعد مستقل اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں۔ تو کبھی مضارع کا ماضی پر جو عطف ہوتا ہے وہ اس معنی کے لیے ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو ایمان لائے اور ان کا ذکر اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد پھر ان میں یہ ایک عملی قوت ہے اور استمراری عمل ہے ان کا کہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور انہیں اس سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں کفر کیا انہوں نے، اور کفر کرنے کے بعد پھر ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اس لیے امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ وَيَصُدُّونَ کا معنی یہ ہے کہ وَمِن صِفَتِهِمْ أَنَّهُمْ مَعَ كُفْرِهِمْ يَصُدُّونَ، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے کفر کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ تفسیر زاد المسیر میں زجاج سے نقل ہے کہ یہ الذین کفروا ہم کافرون کے معنی میں ہے، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، یصدون اور روکنے والے ہیں اللہ کے راستے سے، ہم کافرون، الذین کفروا کا معنی ہے ہم کافرون، اس پر عطف ہے الذین یصدون ویصدون عن سبیل اللہ، گویا کہ الذین کفروا میں بھی ہم کافرون کا استمراری معنی ہے اور یصدون کا اس پر عطف ہے۔ یہ تو ایک نحوی طرز بیان ہے اس آیت کا،
اس کو ہم نے حل کر دیا کہ یہاں یصدون کا معنی یہ ہے کہ ان کی مستقل کوشش یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے. والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکے. الذی جعلناہ للناس، وہ مسجد حرام جو لوگوں کے لیے ہے، سب لوگوں کے لیے ہے، یعنی لوگوں کی نماز اور طواف اور عبادت کی جگہ ہے. للناس یہ اسی طرح ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس، بے شک وہ پہلا گھر جو اللہ نے لوگوں کے لیے مقرر کیا ہے وہ مکہ میں ہے. للناس یعنی لعبادت الناس. سواء العاکف فیہ والباد، یہ سواء حال بیان ہو رہا ہے کہ اس مسجد حرام کا حال تو یہ ہے کہ اس مسجد حرام کے اندر رہنے والے لوگ اور باہر سے آنے والے مسافر دونوں عبادت کے معاملے میں برابر ہیں. یہاں والمسجد الحرام سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں مفسرین کی دو جماعتیں ہیں. حسن بصری سے اور امام مجاہد سے اور امام شافعی رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ مسجد حرام سے اس آیت میں خاص مسجد الحرام ہی مراد ہے، اور اس مسجد حرام میں عاکف اور باد دونوں برابر ہے، یعنی باعتبار اس کے کہ وہ عبادت کی جگہ ہے، اس اعتبار سے کہ وہ قبلہ ہے، اس میں پوری دنیا کے لوگ برابر ہیں، وہاں رہنے والے یا باہر سے آنے والے، سب کے لیے قبلہ بیت اللہ ہے اور سب کی عبادت کی وہ جگہ ہے، اور وہ ایک وقف جگہ ہے. تو سوا کا معنی یہ کہ وہ وقف ہے اور سب کے لیے برابر ہے. لیکن ایک دوسرا نقطہ نظر اس میں یہ ہے کہ مسجد الحرام سے مراد پورا حرم ہے، صرف مسجد حرام نہیں، پورا حرم مراد ہے. اور پورا حرم اس میں باہر سے آنے والے اور وہاں مقیم دونوں برابر ہیں. عبداللہ ابن عباس سے، امام قتادہ سے، سعید ابن جبیر سے، امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمہ اللہ سے یہ روایات مروی ہے کہ والمسجد الحرام سے پورا حرم مراد. اور قرآن مجید میں اور بھی کئی مقامات پر ذکر مسجد حرام کا ہوتا ہے، لیکن مراد پورا حرم ہوتا ہے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے اہل و عیال مسجد حرام میں حاضر نہ ہوں، یعنی حرم میں نہ رہتے ہوں. تو وہاں المسجد الحرام کا لفظ قرآن میں کئی مقامات پر پورے حرم کے معنی اور مفہوم میں استعمال ہوا ہے. لہذا مسجد حرام سے مراد خاص مسجد حرام نہیں بلکہ پورا حرم، اور پورا حرم میں باہر سے آنے والوں کے اور وہیں رہنے والوں کے حقوق مساوی اور برابر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ پورے حرم کے اندر منا اور حج کے مقامات اور بھی دوسرے مقامات ہیں، اور مسجد حرام کا لفظ اسے عمومی معنوں میں قرآن میں استعمال بھی ہوتا ہے، اور ان حقوق کے اعتبار سے پورے حرم میں یہ باہر کے لوگ برابر ہیں. اس سے یہ مسئلہ پیدا ہوا، اور یہ ایک سوال ہے، اور سلف میں یہ دو نقطہ نظر اس مسئلے کے اعتبار سے ہے کہ کیا حرم کی زمین اور مکہ میں مکانوں کو کرایہ پر دینا اور بیچنا اور اس کی ملکیت کیا یہ ثابت ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے یا نہیں. یہ مسئلہ دلائل کے اعتبار سے دو قسم کی آراء ہیں سلف سے. اس میں ایک رائے اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حرم کے اندر
رہنے والے لوگ عاکف اور باہر سے آنے والے دونوں برابر ہیں رہنے میں، اترنے میں، رہائش میں۔ جب ان کے حقوق مساوی ہے تو پھر ان سے کرایہ کس بات کا لیا جائے، پھر ان سے جو ہے وہ جگہ اجرت پر کیسے دی جائے۔ اس آیت کی روشنی میں بعض سلف کا یہ قول مروی ہے کہ حرم کے اندر باہر سے آنے والوں سے اجرت لینا منع ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہاں سب لوگوں کے حقوق برابر ہیں، تو جو لوگ باہر سے آئے ہیں تو ان کا حق بنتا ہے، لہذا جن کو جو جگہ مل گئی اور جہاں وہ رہ رہا ہے اس کی کوئی اجرت کوئی نہیں لے سکتا۔ یہ ایک رائے اس آیت سے استدلال میں سلف کی، اور یہ رائے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور اس رائے کے پیچھے کچھ احادیث بھی دلیل میں ہیں۔ مثلا ایک روایت ہے کہ حضرت علقمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی وفات ہوئی، لیکن انہوں نے مکہ کی زمینوں کو وقف ہی چھوڑا تھا۔ من احتاج سکنا، جس کو ضرورت ہوتی تھی وہ اس میں رہتا تھا، ومن استغنا اسکنا، جو مستغنی ہوتا وہ کسی اور کو بٹھاتا، لیکن اس پر کوئی اجرت نہیں لی جاتی تھی۔ یہ دارقطنی کی روایت۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکۃ مناخ، مکہ اونٹ بٹھانے کی جگہ ہے، لا تباع رباعها ولا تؤاجر بیوتها، مکہ کی زمینوں کو بیچا بھی نہیں جائے گا اور اس کے گھروں کو اجرت پر بھی نہیں دیا جائے گا، اس کا کرایہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ من اکل کراء بیوت مکہ فانما اکل نارا فی بطنہ، جس نے مکہ کی زمینوں کا کرایہ کھایا گویا اس نے اپنے پیٹ میں آگ کو کھایا۔ یہ اس قسم کی روایات موجود ہیں، اور بھی ہیں اس کے علاوہ، لیکن ان روایات کی محققین نے تحقیق کی ہے تو یہ روایات ضعف سے خالی نہیں، ضعیف روایات ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں ایک دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، مکہ کی زمینوں کو اور حرم کی زمینوں کو بیچا جا سکتا ہے، خریدا جا سکتا ہے۔ جہاں تک یہ آیت ہے تو اس آیت میں مسجد حرام سے خاص مسجد حرام مراد ہے، حرم مراد نہیں۔ العاکف سے اعتکاف کرنے والا معنی مراد ہے، صرف رہنے والا وہاں مراد نہیں، بلکہ اعتکاف کرنے والے حرم۔ اور چونکہ یہ اس کا حقیقی معنی ہے، مجازی معنی تو نہیں، مجازی معنی پورا حرم ہے، حقیقی معنی المسجد الحرام ہے، تو وہ جو حقیقی معنی ہے اس آیت میں وہ مراد ہے۔ اور اس رائے کے لیے بھی کچھ دلائل ہیں، ان دلائل میں سے ایک دلیل تو قرآن کی وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ للفقراء الذین اخرجوا من دیارہم، وہ فقیر لوگ جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، یعنی مکہ سے جن کو نکالا گیا ان کا جب تذکرہ ہوا تو یوں ہوا کہ اخرجوا من دیارہم، لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، تو ان کے گھر کی ملکیت ان کے لیے ثابت تھی، تبھی تو من دیارہم کہا، اس آیت سے یہ ان کی ملکیت ثابت ہو رہی ہے۔ اسی طرح حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، پوچھا کہ این تنزل فی دارک بمکہ، آپ مکہ میں کس زمین پر اتریں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِّن رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طالب، کیا عقیل نے ہمارے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ یعنی ابو طالب کی میراث میں جعفر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کچھ نہیں ملا،
اس لیے کہ کوئی مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا۔ تو عقیل نے ہمارے لیے کچھ چھوڑا ہے کیا؟ ذکر عقیل کا کیا، گویا کہ عقیل کی ملکیت کو ثابت کیا گیا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا فتح مکہ کے موقع پر کہ وَمَن دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہے۔ ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ثابت ہے کہ صفوان بن امیہ سے انہوں نے مکہ میں ایک گھر خریدا اور اس کو جیل خانے میں تبدیل کر دیا، وہ جیل خانہ بنایا۔ تو یہ بیع شراء کا معاملہ ہوا ہے اور اس قسم کی روایات بھی موجود ہیں، اور وہ جو روایات ہیں وہ چونکہ اس کے مقابلے میں ضعیف اور کمزور ہے تو وہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن ان دو آراء کے درمیان میں تحقیقی بات اصل یہ ہے، ان دونوں میں تطبیق کے انداز میں، کہ باہر سے آنے والے حاجی اور عبادت کرنے والے، ان کے بارے میں وہاں رہنے والوں کا تو یہ حق بنتا ہے کہ وہ ان کے مہمان بن کے آ رہے ہیں، اور ان کے لیے سہولت پیدا کرنا اخلاق اور مروت کی بات ہے۔ وہاں اس کے مقابلے میں ان کی مہمان نوازی کے بدلے میں زیادہ سے زیادہ ان سے پیسے کمائے جائیں اور زیادہ سے زیادہ ان کو مشکل اور مشقت میں مبتلا کیا جائے، یہ اخلاقی تقاضا بھی نہیں ہے اور یہ مہمان نوازی کے بھی خلاف ہے۔ جہاں تک ان مقامات کی بات ہے جو کہ وقف ہیں، جو کہ عبادت کی جگہ ہیں، اختلاف اس میں نہیں ہے۔ مسجد حرام ہے، مزدلفہ ہے، منی ہے، جو بھی یعنی مقامات حج ہے، اس میں تو تمام ہی لوگ برابر ہیں عبادت کے اعتبار سے اور عبادت کی نسبت سے۔ وہ وقف جگہ ہیں جیسے مساجد ہیں اور سارے ہی مسلمان آ کر اس میں نماز پڑھتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ علاوہ اس کے جو حرم کی زمین ہے، اس زمین میں بیع شراء جائز ہے، اس کے پیچھے یہ دلائل ہے، لیکن خاص کر موسم حج میں باہر سے آنے والوں کے لیے یہ اخلاقی تقاضا نہیں ہے کہ ان سے اس کے بدلے میں اور اس کے عوض میں زیادہ سے زیادہ وصولیاں کی جائے۔ تو اگر وہاں کے لوگوں نے ان کے لیے جیسے آج کے دور میں اور پھر بعد کے ادوار میں بالخصوص دور صحابہ میں صحابہ کرام بالخصوص اہتمام کرتے تھے، اس زمانے میں اتنے زیادہ لوگ بھی نہیں ہوتے تھے اور وہاں ان کی مہمان نوازی کو شرف کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا تھا، اور لوگوں کو تنگ کرنے کی بجائے قریب قریب کی آبادی میں لوگ گھر خالی کر لیتے تھے تاکہ باہر سے آنے والے اس میں رہیں۔ لیکن آج اگر اس پہ کچھ خرچ کیا جا رہا ہے اور بہت بڑی جگہیں اور عمارات بنائی گئی ہیں تو ان کی مناسب خرچے اگر وہ لے رہے ہیں تو فی نفسی ہی وہ جائز ہیں، لیکن ان کو عبادت کرنے میں مشکلات پیدا کرنا اور بڑی بڑی رقمیں ان سے وصول کرنا، اور جس طرح کہ آج کل یہ کیا بھی جاتا ہے کہ لوگوں کے لیے کافی مشکلات ہوتی ہیں کہ قریب کی جگہوں میں اتنے ہائی ریٹ رکھے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے، یہ بہرحال اسلامی مزاج یا اخلاقیات کا تقاضا نہیں ہے، اور جو روایات اس بارے میں ممانعت کی ہے وہ تنزیہی اور خلاف اولا پر محمول ہے کہ یہ معاملہ بہتر نہیں ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے، یہ اخلاق کا تقاضا نہیں ہے۔ اس حد تک یہ بات صحیح ہے، اور احناف کا نقطہ نظر بھی اس باب میں تحقیق یہ ہے کہ وہ یہی ہے کہ انہوں نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے، اور مکروہ سے غالباً مکروہ تنزیہی ہی مراد ہے، یعنی یہ خلاف اولا ہے اور اخلاق کے تقاضے کے خلاف ہے۔ چنانچہ بعد کے ادوار میں اب اس پر تقریباً جو ہے اتفاق ہے کہ یہ بیع، یہ کرایہ لینا، وہاں کے لوگوں کے اتنے بڑے انتظامات پر ان کا اخراجات لینا شرعاً کوئی شرعی طور پر حرام اور ناجائز نہیں ہے، لیکن اتنی بات اس اختلاف کے اندر ضرور مضمر ہے کہ حاجیوں کے لیے سہولیات پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اصل میں ان دو آراء کے درمیان قول فیصل ہے، اور والمسجد الحرام سے نفس مسجد حرام مراد ہیں، یہ رائے بھی موجود ہے، یا پورا حرم بھی مراد ہو تو اس میں سب کے عبادت کے اعتبار سے حقوق تو یقیناً برابر ہے، تو عبادت کے معاملے میں برابر ہے، جہاں تک ان سے اجرت لینے
یا کرایہ وغیرہ کی بات ہے، وہ جائز شرعی طور پر ہونے کے باوجود اس میں اخلاقی رویہ اپنانا چاہیے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جو کوئی ارادہ کرے گا اس مسجد حرام میں بِإِلْحَادٍ الحاد کا، بِظُلْمٍ ظلم کے ساتھ، یہ جو بِإِلْحَادٍ ہے اس کے اندر یہ با زائدہ ہے، اور یہ اصل میں یوں مراد ہے کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ إِلْحَادًا، جو کوئی اس حرم کے اندر الحاد اور کجروی کا ارادہ کرے گا۔ الحاد مانا ایک طرف مائل ہونا اور منحرف ہو جانا، الحاد یعنی انحراف اور مائل ہونا ایک جانب اور کجروی اختیار کرنا۔ بظلم، ظلم کے ساتھ، یعنی کجروی اختیار کرے گا ظلم کی طرف۔ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ یعنی الحادن الی ظلم، جو کوئی ارادہ کرے گا ظلم کی طرف میلان کا، لفظی معنی یہ ہو گیا۔